You know, we always say it's a very bare cliche, Indian time all the time. Sometimes we plan and doesn't work out. But I think Allah Hazrat radiallahu anh said it very, very nicely and aptly. He said, "Eh raza har kaam ka ek waqt hai." So, Alhamdulillah, if my voice is reaching the people in the premises of the Darul Uloom or in the roads, I'd like to humbly request everyone to proceed to the marquee. We are going to commence the program for tonight. And inshallah, we have a very good program. So the more people quickly attending and proceeding to the marquee will ensure a more quicker program. Jazakallah. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alameen wal aqibatu lil muttaqeen. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursaleen. سيدنا ونبينا وسندنا وشفيعنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلى الله على النبي الأمي وآله صلى الله عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وسلم وعلى آلك وصحبك يا شفيع المذنبين. Before we proceed even more further, our brothers were sitting towards the end of the marquee or a little bit more back. If they can come more forward, so it'll be more easier for the people coming afterwards to sit. Please, brothers, don't feel shy. If you can come more forward. Subhanallah. That man is a Mard Mujahid. That even Subhanallah. Once again, on behalf of the principal, founder, rector of Darul Uloom Qadriya Gharib Nawaz, Pir Tariqat, Muballigh Islam, Hazrat Allama Maulana Muhammad Sayyid Muhammad Alimuddin, Asdaq Misbahi, Damat Fuyuzuhum, and the entire staff of Darul Uloom Qadriya Gharib Nawaz, the students as well, I'd like to welcome one and all to the 12th annual Miladun Nabi 11th Sharif and graduation Sharif of the Darul Uloom. And obviously, functions of this nature facilitate some logistics. Those brothers and I think families, if they haven't have accommodation provided for them as yet, for example, if they need to be provided accommodation in the Darul Uloom, if they can proceed to the office, if they need accommodation, or if they have any females, if they need accommodation in houses, they can go to the office, and inshallah, they will be assisted from there. Tonight is mainly a night of Na Sharif, and its recital will be by specifically Al-Haj Muhammad Uwais Qadri Sahab. But before he comes and before the ulama and the mashayikh grace us with their presence, we would like to begin this function of Miladun Nabi with a recitation of the Holy Quran. And for this, I'd like to request a former student of the Darul Uloom. I'd like to request Hafiz Muhammad Jafar of Lesotho to come forward to recite a small qiraat for us. Jazakallah.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. هو الله الذي لا إله إلا هو. عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس وتلك الأمثال للناس لعلهم يتفكرون.
هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء
يسبح له ما في السماوات والأرض يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. ولم يكن له كفوا أحد. صدق الله العظيم. MashaAllah. That concludes the first part of Qiraat from the Holy Quran Sharif. And as per the tradition of the Ahl Sunnah wal Jamaat, after the recitation of the Holy Quran, we begin to praise He who is the Quran personified, meaning the walking Quran, the talking Quran, the speaking Quran, the seeing Quran, the hearing Quran, the complete Quran from head till toe, Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So for the first Naat Sharif, I'd like to request one of the students of the Darul Ulum, Hafiz Nabil from Malawi, to recite the first Naat Sharif for us. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah.
کلام اعلیٰ حضرت. Let us all read together. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. قبر میں لہرائیں گے تا حشر چشم نور کے. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. جلوہ فرما ہوگی جب طلعت رسول اللہ کی. اور لا ورب العرش جس کو جو ملا ان سے ملا. جس کو جو ملا ان سے ملا. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. بٹتی ہے کونین میں نعمت رسول اللہ کی. اور اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. اہل سنت کا بیڑا پار اصحاب حضور. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. اور اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. اے رضا خود صاحب قرآن مداح حضور. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. تجھ سے کب ممکن ہے پھر مدحت رسول اللہ کی. عرش حق ہے مسند رفعت رسول اللہ کی. After you graduate from the Darul Uloom, I can say with experience, and you're in a position of being an MC especially, the students of the Darul Uloom who are presently studying, they come up to you and they ask you and they request you very, very nicely. They request you to call them for reading Naat Sharif. So as a student we understand, and we have to, how can I say, pay homage to the entire year that they strived not to attain any kind of book knowledge, but the knowledge that came from the chest of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Khalifa Huzur Hujjatul Islam, Muhaddis Azam Pakistan, Hazrat Maulana Sardar Ahmad Sahab Lail Puri alayhi rahmatu wa rizwan, he said something very, very beautiful. He said, when people study for this dunya, they study about elements of this earth, the sand of this earth, the science of this earth, and it all comes from this earth. But when a person enters a Darul Uloom, he does not study the elements of this earth, rather he tries to gain that knowledge
that did not come or did not emanate from the earth, rather it emanated from the chest of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. That chest regarding which Allah subhanahu wa ta'ala has stated, Alam nashrah laka sadrak. That chest of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam, that was the citadel of the wisdom and the divine marifat of Allah subhanahu wa ta'ala. So with all due respect to our students, I am going to call you all, and I like to humbly request all of them to keep it to a minimum of 3 shares. Inshallah, all the students will get a chance, and obviously I know the public as well, they have some wishes to also recite. Inshallah, first come the students, and inshallah if we can facilitate today, tomorrow inshallah we'll call the public as well. For the next Naaz Sharif, I'd like to call upon students of the Darul Uloom as well. I'd like to call upon Hafiz Imran Ghulam. And when Al-Haj Muhammad Uwais Qadri Sahab comes, alhamdulillah, everybody says Subhanallah very vociferously, very, very vocally. And you should not, you should understand that saying Subhanallah is an ibadat in itself, because every Subhanallah you say, Allah subhanahu wa ta'ala plants a tree for you in the holy paradise. So say it more vocally, inshallah you'll encourage all our youngsters coming through to us. Jazakallah. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پیارے آقا علیہ صلاۃ و تسلیم کے پیارے دیوانوں، حضور تاج الشریعہ مدثر العلی کی لکھی ہوئی بہت ہی پیاری نعت ہے. حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کرنے سے قبل آئیے ہمارے طریقہ کے مطابق حضور رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ جھوم جھوم کر درود مقدسہ کا نذرانہ پیش کرے. پڑھی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم والہ الکرام وابنہ الکریم وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم. آپ سبھی حضرات بھی میرے ساتھ مل کے پڑھنے کی کوشش کریں. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، منور میری آنکھوں کو، سبھی ہزار مل کے پڑھیں. منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے، غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنتی ہبا کر دے، جہاں بانی عطا کر دے، بھری جنتی ہبا کر دے. نبی مختار کل ہے، جسے کو جو چاہے عطا کر دے. نبی مختار کل ہے، جسے کو جو چاہے عطا کر دے. اور فرماتے ہیں بد مذہبوں کے متعلق کہ نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. نبی سے ہو جو بیگانہ اسے دل سے جدا کر دے. پدر مادر برادر ماں لو جاؤن پر فدا کر دے. پدر مادر برادر ماں لو جاؤن پر فدا کر دے. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے. فضا میں اڑنے والے یوں نہ اترائے ندا کر دے. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. وہ جب چاہے جسے چاہے اسے فرما روا کر دے. اور مجھے کیا فکر ہو اختر میرے
مجھے کیا فکر ہو اختر میرے آوے ہے وہ آوے بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے بلاؤں کو جو میری خود گرفتار بلا کر دے منور میری آنکھوں کو میرے شمس و ضحیٰ کر دے غموں کی دھوپ میں وہ سایہ زلف دوتا کر دے. منور میری آنکھوں کو میرے شمس الضحیٰ کر دے. This quality of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam being Sirajum Munira or being Noor, as is the Aqidah of the Ahl Sunnat wa Jamaat, the Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Noor. He is such a Noor, who is such a brightness, such a light, such a illumination, that through his sadaqah every other single Noor gained Noor. And the objection raised against this Aqidah and the belief of the Ahl Sunnat wa Jamaat is that if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is Noor, if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam is light, if Rasulullah sallallahu alaihi wasallam emits illumination, in the entire ahadith of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, no Sahabi, no companion narrated that in a dark room Rasulullah sallallahu alaihi wasallam was sitting, and through his Noor, through him being Noor, the dark room became illuminated. No one said that. No one said that. So this is an objection against the Ahl Sunnat wa Jamaat. But the answer to this is very, very simple. As you know, as our belief is, the Malaika, the angels created by Allah subhanahu wa ta'ala, they are also Noor. The angels are also Noor, and they also emit light. They also give out illumination. And every single person, every single makhluk of Allah subhanahu wa ta'ala has two angels sitting on them, kiraman katibin. And if a person has to sit in a dark room, any person, those kiraman katibin, those angels, Noori creation, they don't give off light. And another reply to this is Allah subhanahu wa ta'ala states in the Holy Quran, Allahu Noorus Samawati wal Ard. Allah subhanahu wa ta'ala is the Noor of the heavens and the earth. And if Allah subhanahu wa ta'ala is the Noor of the heavens and the earth, what need is there for the sun? What need is there for the moon? So this is a very silly objection. If you study the ahadith, if you study the traditions of the Sahaba Kiram, the Sahaba Kiram state, Hazrat Anas bin Malik radiyallahu ta'ala an, he states that when Rasulullah sallallahu alayhi wasallam made hijrat from Makkah Sharif and he came to the area known as Yathrib. At that time, Yathrib was known as a place of sickness, a place of plague, a very bad place. But when Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam put his qadam in that area of land, that area that was known as Yathrib, that was an area of plague, of sickness, of illness, became an area of solace for those who want to attain cure from their spiritual ailments. And he states that when Rasulullah sallallahu alaihi wasallam entered the city of that time, Yathrib, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, through the radiance he emitted from his chehra, the entire walls of that entire city of Yathrib became illuminated by the Noor of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. It became so illuminated that the name of that city became Al-Madinatul Munawwarah, the city that was illuminated by the Noor of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So don't be deterred by any form of objection against the aqaid of the Ahl Sunnat wa Jamaat. Munawwar meri aankhon ko
میرے شمس الدہا کر دے. For the next Naaz Sharif, I'd like to call upon, today after Asr, we witnessed the Khatm Bukhari Sharif, a very spiritual moment, and one of the students that will graduate tomorrow as a fully fledged Alim Deen, Alhamdulillah. He has come from India to study in Darul Uloom Qadiriya Gharib Nawaz. I'd like to call upon Maulvi Muhammad Irfan to recite a Naaz Sharif for us. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نعت شریف سے قبل ایک مرتبہ آواز بلند شریف کا نذرانہ پیش کرنے پر اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. کچھ ایسا کر دے میرے دیگر آنکھوں میں, 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 ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں, ہمیشہ نقش رہے روئے یار آنکھوں میں. انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, انہیں نہ دیکھا تو کس کام کی ہے یہ آنکھیں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں, کہ دیکھنے کی ہے ساری بہار آنکھوں میں. عجب نہیں کہ لکھا لوح کا نظر آئے, 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 جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں, جو نقش پا کا لگاؤں غبار آنکھوں میں. فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو, فرشتے پوچھتے ہو مجھ سے کس کی امت ہو. لو دیکھ لو, لو دیکھ لو, لو دیکھ لو, یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں,
یہ دیکھ لو یہ ہے تصویر یار آنکھوں میں، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، یہ دل تڑپ کے کہیں آنکھوں میں نہ آ جائے، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، کہ پھر رہا ہے کسی کا مزار آنکھوں میں، بصر کے ساتھ بصیرت بھی خوب روشن ہو، 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 لگاؤ خواہ کے قدم بار بار آنکھوں میں، لگاؤ خواہ کے قدم بار بار مکتی کا شعر سماعت فرمائیں۔ پیا ہے جام محبت جو آپ نے نوری، 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 ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں، ہمیشہ اس کا رہے گا خمار آنکھوں میں۔ جزاک اللہ۔ شہزادہ اعلیٰ حضرت حضور مفتی اعظم ہند علیہ رحمت و رضوان، ہی اسٹیٹس خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، خدا خیر سے لائے وہ دن بھی نوری، مدینے کی گلیاں بہارا کروں میں۔ بہارا means to sweep. The wish and the yearning of the heart of Huzur Mufti Azam Hind is that, Ya Allah, whatever may come, the aspiration of this heart is that this servant of Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam is blessed with the honor of sweeping the streets of Medina Sharif. And do you know how important Medina Sharif is, or what eminence Medina Sharif is? Medina Sharif has excellence, has eminence, because it is the capital of the entire creation of Allah subhanahu wa ta'ala. It is the Rajdhani of the entire creation of Allah subhanahu wa ta'ala. Once there was a drought in Medina Sharif. In Mishkat Sharif, this particular hadith has been mentioned. There was a drought in Medina Sharif, and the Tabi'een, they went to Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha, and they expressed, or they presented the situation. Ya Umm al-Mu'mineen, there is a drought in Medina. There is no water in Medina. There is no water to drink, no water for our animals. What must we do? Sayyida Aisha radiyallahu ta'ala anha, she was the Mehbooba.
She was the beloved of Allah subhanahu wa ta'ala. And she gained all her knowledge directly from Muhammad Mustafa sallallahu alaihi wasallam. So you can imagine and you can try to understand what is her level of ilm and comprehension. She said to the Tabi'in, he said, go to the qabr of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Go to the qabr sharif of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam and remove the roof that blocks the qabr sharif and the sky. The Tabi'in, they went to the mazar sharif of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the qabr sharif of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, and they removed the roof from the qabr sharif. They removed the roof that was blocking the sky and the qabr sharif of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. And when the Tabi'in removed the roof and the sky saw the qabr sharif of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, immediately it began to rain in Medina. So you can imagine, just by looking at the qabr sharif of Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, the mercy of Allah subhanahu wa ta'ala begins to descend. This is the maqam of that city of Medina Sharif. For the next Naat Sharif, I'd like to call upon a graduating student, inshallah, tomorrow as well, from the Mufti course. I'd like to call upon Maulana Imran Patel to deliver the next Naat Sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. I request one and all, when I recite Naat Sharif, you have to give me a dat with saying Ya Rasulallah and with saying Subhanallah. So let us all together, Sallallahu alayka ya Rasulallah wa sallam alayka ya Habiballah. ہر دل سے یہ آئی صدا ہر دل سے یہ آئی صدا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا حبیب اللہ یا حبیب اللہ باطل کی تصویر مٹاؤ آگے بڑھتے جاؤ باطل کی تصویر مٹاؤ آگے بڑھتے جاؤ اونچا رہے اسلام کا پرچم ہر سو یہ لہراؤ ہر سو یہ لہراؤ باطل کی تصویر مٹاؤ آگے بڑھتے جاؤ اونچا رہے اسلام کا پرچم ہر سو یہ لہراؤ ہر سو یہ لہراؤ لکھ دو یہ ہر ایک جگہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ نعت نبی کی پڑھتے 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 نکلے روح بدن سے نعت نبی کی پڑھتے 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 نکلے روح بدن سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے جنت کے پھولوں کی خوشبو آئے میرے کفن سے آئے میرے کفن سے ہو میری تربت پہ لکھا یا رسول اللہ یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ بخشش بھی مہرا ہو جائے جیے ہم کو یقین ہے بخشش بھی مہرا ہو جائے جیے ہم کو یقین ہے دیوانے ہیں پنجتن کے کوئی خوف نہیں ہے دیوانے ہیں پنجتن کے کوئی خوف نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے کوئی خوف نہیں ہے ہوگا لبوں پہ روز جزا یا رسول اللہ یا
رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا رسول اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ. السلام علیکم. There is a contemporary of Ala Hazrat radiyallahu ta'ala an, who was also a very great scholar and mystic and Sufi of his time. He is Tajdar-e Golra, Peer Meher Ali Shah Sahab radiyallahu ta'ala an. He used to always go to Pak Patan Sharif for the Ur Sharif of Baba Fariduddin Masood Ganj Shakar radiyallahu an. And those who have gone to Pak Patan Sharif or to Ajmer Sharif, there is a door that is known as Jannati Darwaza. The door of, or the Jannati door. And there are people who make objections to this Jannati Darwaza, and they say and they claim, their argument is that that area that you enter into, that place that you go into, that is not Jannah, that is not paradise. And Jannati Darwaza, if you enter into that door, you are not entering into Jannah, you are entering into Ajmer, or you are entering into Pak Patan. So for you to say Jannati Darwaza, that is incorrect, it is wrong. So this objection was placed before Khaja Peer Meher Ali Shah Sahab radiyallahu an. And very, very easily and very, very simply, he replied and he gave the answer to this objection. And he said, when we make dua for any of our marhumin, what do we say? Allahumma ja'al qabrahu rawdatam min riyadil jannah. Oh Allah, make his qabr a piece of Jannah. Oh Allah, make his qabr a piece of Jannah. So, a normal mu'min, when you make this dua, Allah subhanahu wa ta'ala, out of his mercy, he makes that grave of a mu'min a piece of Jannah merely by making this dua, Allahumma ja'al qabrahu rawdatam min riyadil Jannah. But do you know what? That Pak Patan Sharif has been visited by thousands and thousands of awliya kiram, and that Pak Patan has been visited by Muhammad Mustafa as well. And not only Muhammad Mustafa, but the Sahaba Kiram also visited that Pak Patan. And this has not been related by any person, rather it has been narrated by Khaja Nizamuddin Mehboob-e Ilahi radiyallahu anh. He says that in a state of absolute wajd, he saw Nabi Pak sallallahu alaihi wasallam and the Sahaba Kiram entering through that door that is called Jannati Darwaza in Pak Patan, and Rasulullah sallallahu ta'ala alaihi wasallam stated, Man dakhala hadal bab faqad umina, that the person who enters to this Jannati Darwaza of Pak Patan, to the sadaqah of Muhammad Mustafa's dua and the wasila of Data Fariduddin Masood Ganj Shakar, they will be forgiven and given security on the day of Qiyamah by Allah subhanahu wa ta'ala. So don't be also any objection that is raised against the Ahl Sunnat wa Jamaat. Don't think that the ulama of the Ahl Sunnat wa Jamaat does not have an answer. What is incumbent upon us, our responsibility is to gain correct knowledge from the correct people, that is the ulama of the Ahl Sunnat wa Jamaat. For the next Naat Sharif, I like to call upon another student of the Darul Uloom. He is also in the Alim course. He is from Malawi. His language is not Urdu, and he is going to recite an Urdu Naat Sharif in front of you, and he is going to read the actual Urdu script to recite the Naat Sharif. So please encourage him. I like to call upon Hafiz Salsabil from Malawi to recite the next Naat Sharif. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Sallallahu alayka ya Rasulallah, wa sallam alayka ya Habiballah.
لم يأتي نظيرك في نظر لم يأتي نظيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا لم يأتي نظيرك في نظر مثل تو نشد پیدا جانا جگراج کو تاج تو رے سر سو جگراج کو تاج تو رے سر سو ہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا ہے تجھ کو شاہ دوسرا جانا البحر علا والموج طغى من پہ کاسو طوفان ہوش روبا من پہ کاسو طوفان ہوش روبا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا منجدار میں ہوں بگڑی ہے ہوا موری نیا پار لگا جانا موری نیا پار لگا جانا یا شمس نظرت إلى ليلي چوبتے برسی عرض بکونی چوبتے برسی عرض بکونی تور جوتی کی جھل جھل جاگ میرا چی تور جوتی کی جھل جھل جاگ میرا چی میری شب نے نہ دل ہو نہ جانا میری شب نے نہ دل ہو نہ جانا أنا في عطش وسخاك أتم سوئے پاکی ابر کرم گے سوئے پاکی ابر کرم برسل ریمو جھمو ریمو جھمو برسل ریمو جھمو ریمو جھمو دو بوند ادھر بھی گرا جانا دو بوند ادھر بھی گرا جانا الروح فداك فزد حرقا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا یک شعلہ دیگر بر زن عشقا